اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کے درس میں ہم قرأت و تجوید کو آسان طریقے سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی طور پر تجوید کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے مخارجی حروف، دوسرا حصہ ہے صفات حروف، اور تیسرا حصہ ہے احکام حروف۔ تو آج کے درس میں ہم مخارج حروف کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس درس میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ کون سا حرف جو ہے وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ عربی زبان کے کل 28 حروف ہیں، اور 28 حروف کو پورے کا پورا سیکھنا ضروری نہیں ہے، چونکہ اکثر حروف ہماری زبان اردو میں موجود ہے اور ہم ان کو عربی کی طرح صحیح پڑھ لیتے ہیں، ان کی مشق اور تدریب کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تقریباً 10 حروف ایسے ہیں کہ جن کو باقاعدہ سیکھنا ضروری ہے، اور سیکھے بغیر ان کو ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو وہ 10 حروف جن کے مخارج کے بارے میں آج ہم جانیں گے اور ان کی پریکٹس بھی آپ کو کرائیں گے، وہ 10 حروف ہیں۔ پہلا حرف ہے سا۔ یہ سا جو ہے یہ 3 نقطے والا حرف ہے، جس کو ہم زبان کی نوک کے ساتھ سامنے اوپر والے 2 دانتوں کے کناروں سے ادا کرتے ہیں، اور یہ حرف ادا ہوتا ہے سا۔ اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اور آسان لفظوں میں ہم اس کو ٹنگ آؤٹ حروف بول سکتے ہیں، یعنی زبان باہر نکال کر ادا کیا جانے والا حرف، یعنی تھوڑی سی زبان ایسے باہر لے آنی ہے، سا۔ یہ پہلا حرف ہے۔ جیسے ہم سورۃ الکوثر میں پڑھتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر، سا جی۔ اس کے بعد دوسرا حرف ہے ہا۔ ہا یہ جیم کے جیسے ہے اور بغیر نقطے کے۔ اس کو ہم اس طرح ادا کریں گے گلے کے درمیان والے حصے سے، کہ بالکل سانس جیسی آواز ہے، جیسے ہم سانس ٹھنڈی سانس باہر نکالتے ہیں، جیسے ہا۔ اور ایگزامپل اس کی الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، الحمد بہت آسان لفظ ہے، لیکن تھوڑی کوشش کے ساتھ گلے کے درمیان والے حصے سے اس کو ادا کیا جائے۔ گلے کے درمیان سے ایک اور بھی مشکل حرف ادا ہوتا ہے، اور وہ ہے ہا کے ساتھ عین۔ عین اور ہا دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، اور ان دونوں میں تھوڑی مشق کی ضرورت ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے۔ عین جیسے الحمدللہ رب العالمین۔
صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، عین کو صحیح طریقے سے گلے کے درمیان والے حصے سے ادا کیا جائے کہ اس کی آواز حمزہ کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہ ہو۔ حمزہ کی آواز آئے گی جیسے رب العالمین، غلط اگر پڑھے تو رب العالمین، صرف ایسے بول دیں، اور اسی کو تھوڑا گلے سے رب العالمین، عالمین، تو یہ صحیح سے عین ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ ہے خا۔ خا جو ہے یہ گلے کے اوپر والے حصے سے ادا کرنا ہے، یعنی گلے کا جو بالکل ابتدائی حصہ ہے، یہاں سے خا ادا کرنا ہے جیسے گلے میں خراش یا خراٹے کی سی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ تقریباً ہم ٹھیک پڑھتے ہیں، کوئی زیادہ اس میں پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتیاطاً چونکہ بعض افراد اس کو صحیح سے خراش کے ساتھ ادا نہیں کر پاتے اور وہ ہا کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ضرورت سمجھی کہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے۔ جیسے ہم فیہا خالدون، خالدون، یہ جیسے خلق لکم، خلق لکم، خا، یہ خا جو ہے یہ موٹا حرف بھی ہے، اس کو تھوڑا موٹا کرنا ہے۔ اور اسی طرح قاف، قاف جو ہے یہ بھی تقریباً خا سے تھوڑا قریب تر حرف ہے، اور قاف یہ 2 نقطے والا ہے، اس کو بھی ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے اور کوشش کے ساتھ پڑھنا ہے کہ کہیں یہ کاف کے ساتھ جو ہے یہ مشابہ نہ ہو جائے، یعنی کاف کتاب والی کے ساتھ۔ جیسے قاف کے ساتھ اس کی مثال ہے جیسے قل هو اللہ احد، قل، قل، اسی طرح قال، قالوا، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا حرف ہے جس کو صحیح سے ادا کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنی چاہیے، وہ ہے صاد۔ صاد، یہ صاد جو ہے دانت بند کر کے اور سیٹی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، لیکن صرف یہ دھیان رکھا جائے کہ یہ سین کی نسبت موٹا حرف ہے اور اس کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھا جائے، جیسے صاد، یا اللہم صلی علی، صلی علی، صلی علی محمد و آل محمد۔ صاد کو اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے کہ سیٹی کی آواز ہے، دانت آپس میں بند ہوں اور اس طریقے سے آواز ہے صاد، یہ صاد۔ اور اس کے بعد جو حرف ہے وہ عربی زبان کا سب سے مشکل ترین حرف ہے، اور وہ حرف ہے ضاد۔ ضاد، یہ ضاد ایسا حرف ہے کہ اس میں زبان کی سائیڈ اور اوپر والی سائیڈ والی جو داڑیں ہیں، اوپر والی داڑیں، ان کے ساتھ یہ زبان کی سائیڈ جو پوری ہے، یہ سائیڈ جو ہے یہ پوری لگے گی تو ضاد ادا ہوگا، ضاد۔ اب اس میں لوگ بعض دفعہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ کوئی کہتے ہیں کہ یہ دال کے جیسے آواز ہے اور کوئی کہتے ہیں یہ زا کے جیسے آواز ہے۔ تو میرا ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ کسی ایسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو، بس ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو صحیح جگہ پہ جا کے لگائیں، مخرج صحیح ادا کریں۔ زبان کو صحیح جگہ جا کر لگانے سے وہ حرف صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا۔
چاہے اس کی آواز وہ دال کے مشابہ نکلے یا زا کے مشابہ نکلے، دونوں صحیح ہیں۔ اور خود عرب ممالک میں اور عربی بولنے والوں میں بھی اس کی آواز کا اختلاف پایا جاتا ہے، بعض اس کو دال کے مشابہ پڑھتے ہیں اور بعض اس کو زا کے مشابہ پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ نہ دال ہے اور نہ زا ہے، بلکہ اس کا ایک اپنا مخرج ہے، اس کا ایک اپنا ایگزٹ پوائنٹ ہے، وہاں سے اس کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی جگہ سے صحیح ادا کر لیں گے تو آواز جو بھی آئے گی وہ صحیح شمار ہوگی۔ اس کے بعد والا حرف ہے تو۔ تو یہ موٹا حرف ہے، جیسے شیطان الرجیم، اس میں بہت احتیاط کیا جائے کہ اس کو کہیں تا کے مشابہ نہ پڑھا جائے۔ اور اس کے بعد اگلا حرف ہے وا۔ یہ وا جو ہے یہ اس کو آپ نے ذال اور زا اور ضاد تینوں سے بچا کے پڑھنا ہے۔ یہ وا بالکل اس طریقے سے ہے جیسے آپ نے سا کو پڑھا، اور جہاں سے ہم نے سا کو پڑھا وہیں سے وا کو پڑھنا ہے، لیکن موٹا کر کے۔ اور یہیں سے ایک اور حرف بھی ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی نوک سامنے اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگا کے، وہ ہے ذال۔ سا، ذال، ذال اور وا۔ سا، ذال، وا۔ یہ تین حرف ہیں جو زبان سامنے اوپر والے دانتوں کے کناروں سے لگائیں گے تو ادا ہو جائیں گے۔ سا، ذال، وا۔ تو ناظرین کرام، یہ حروف کے مخارج کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا، لیکن ضروری ہے کہ اس میں آپ یہ جان پائیں کہ اس میں کون سا حرف جو ہے وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ جب آپ یہ جان لیں گے تو انشاءاللہ آپ حروف کو صحیح سے ادا کر پائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔